بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا۔ امریکہ دونوں ملکوں کی جنگ میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ ایٹمی قوتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہمیشہ تشویشناک ہوتا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہوا تو بہت نقصان ہوگا، تنازع کا جلد حل ہونا چاہیے۔ امریکہ سفارتکاری کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ پاکستان ایئر ڈیفنس نے بہاول نگر میں ایک اور بھارتی ڈرون مار گرایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی ایکس پر پوسٹ، لکھا دشمن کی فضائی حدود میں در اندازی کی ایک اور ناکام کوشش۔ پاکستان ہر فضائی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہر دم چوکس اور تیار ہے۔ پاک فوج کی دشمن کے خلاف ایک کے بعد ایک مؤثر جوابی کارروائیاں، مسلح افواج کا بھارتی بلا اشتعال فائرنگ پر منہ توڑ جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پانڈو اور حاجی پیر سیکٹر میں فائرنگ کا تبادلہ۔ بھارتی بٹالین ہیڈ کوارٹر نانگا ٹک کو شدید نقصان پہنچا۔ پاک فوج نے بھارتی فوج کی جھنڈا زیارت پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ پاک بھارت کشیدگی کھیلوں کے میدان بھی ویران کرنے لگی۔ پی ایس ایل کے بقیہ میچز پاکستان میں نہیں ہوں گے۔ فائنل سمیت پاکستان سپر لیگ کے دیگر 8 میچز متحدہ عرب امارات منتقل۔ پہلی دستیاب پرواز سے غیر ملکی کھلاڑی دبئی روانہ ہوں گے۔ لیگ کے شیڈول میں 6 سے 7 روز کا فرق آ سکتا ہے۔ بھارت کا ایک اور جھوٹا بیانیہ، انڈین میڈیا امرتسر حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر پر حملے کی فیک نیوز چلانے لگا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے اپنے تمام اقدامات سے ثابت کیا کہ بھارتی جارحیت کے جواب میں کی گئی تمام کارروائیاں صرف اپنے دفاع میں کی۔ بھارت ہیروپ ڈرون ڈرامے کی ناکامی کے بعد مقبوضہ کشمیر اور راجستھان میں حملے کی جھوٹی من گھڑت خبریں چلا کر ناکام جارحیت جاری رکھنے کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انڈیا نے 48 گھنٹے کے دوران صرف پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی، جس کے ناقابل تردید نتائج دیکھ چکی ہے۔ بھارت اب تک پاکستان کے خلاف کوئی ایک بھی ثبوت نہیں دے سکا۔ پاکستان جب بھارت کو جواب دے گا تو دنیا دیکھے گی، سیاسی اور عسکری قیادت کا دو ٹوک پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مشترکہ میڈیا بریفنگ۔ بھارت میں 15 مقامات پر حملے کی خبر کو مودی کے گودی میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہے، عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مسلح افواج نے جس طرح بھارت کے 5 طیارے گرائے وہ اس سے ہضم نہیں ہو رہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا پاک فوج قوم کے ساتھ کھڑی ہے، فتح حق کی ہی ہوگی۔ بھارت کا ایک اور فلاپ شو، پاکستان کی فلم طیارے زمین پر پھر سپر ہٹ۔ پاک فوج نے حدود پار کرنے والے 29 جدید ترین ڈرون بھی مار گرائے۔ مکار مودی سرکار نے آپریشن سندور 2.0 میں اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز استعمال کیے۔ لاہور کے علاقے والٹن میں 3 ڈرون مار گرائے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کو ڈرون سے نشانہ بنانے کی ناکام کوشش۔ گجرانوالہ، چکوال، اٹک، بہاولپور، میانو، چھور اور کراچی میں بھی ڈرون کے وار ناکام بنا دیے۔ امریکی اخبار کے بعد فرانسیسی اخبار نے بھی بھارت کے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ فرانسیسی اخبار کے مطابق پاکستان میں فوجی آپریشن نے بھارتی فضائیہ کی کمزوریوں کو ظاہر کر دیا۔ رافیل طیاروں کا تباہ ہونا بھارتی فضائیہ کے لیے شدید دھچکا ہے۔ بھارت نے فرانس کے بعد اسرائیل کو بھی شرمندہ کر دیا۔ افواج پاکستان نے 25 جدید ترین اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز مار گرائے۔ اسرائیلی ڈرون 1000 کلومیٹر رینج 6 سے 9 گھنٹے تک فضا میں رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہیروپ ڈرون کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا۔ پاک فوج نے اپنی جنگی صلاحیتوں سے بھارت پر اپنی برتری ثابت کر دی۔ بھارت نے اپنے 3 طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ بھارتی سیکیورٹی آفیشلز کا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو۔ کہا انڈیا کے 3 جنگی جہاز تباہ ہوئے، وجوہات واضح نہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق ایک طیارہ بھارتی پنجاب اور ایک مقبوضہ کشمیر میں گرا۔
فرانسیسی انٹیلیجنس عہدیدار بھی پاکستان کے ہاتھوں رافیل طیارہ گرنے کی تصدیق کر چکے ہیں۔ امریکہ کی بھی پاک فضائیہ کی جانب سے بھارتی رافیل طیارہ گرانے کی تصدیق۔ غیر ملکی خبر رسائی ایجنسی کو 2 عہدیداران نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا، پاکستان نے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں سے بھارتی جہاز گرائے۔ پاکستانی چینی طیارے J-10 کی مدد سے یہ کارنامہ انجام دیا۔ جدید ترین امریکی طیارے F-16 استعمال نہیں ہوئے۔ پاکستان کے متوقع جواب پر بھارت میں خوف کی لہر، پاکستان کے خلاف جارحیت انڈین پریمیئر لیگ کو بھی لے ڈوبی۔ مودی سرکار کو پاکستانی حملوں کا خوف ستانے لگا۔ IPL کا دھرمشالہ میں جاری میچ 11ویں اوور میں ختم کر دیا گیا۔ IPL کو اس اقدام کے بعد روزانہ لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوگا۔ بھارت نے فلڈ لائٹس کی خرابی کا بہانہ بنایا، پھر میچ ختم کر دیا۔ تماشائیوں کی بڑی تعداد بھی گراؤنڈ میں موجود تھی، جسے فوری خالی کروایا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاک بھارتی کشیدگی ختم کرانے کے لیے مدد کی پیشکش، بیان میں کہا، امن کے لیے میری مدد کی ضرورت پڑی تو تیار ہوں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ممالک کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ امریکہ کے دونوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ دونوں ممالک تحمل سے کام لیں اور حالات کو مزید خراب ہونے سے روکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ، وزیر اعظم کا بھارت کے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ شہباز شریف نے کہا، بھارت نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ مارکو روبیو کا پاکستان اور بھارت پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت پر بھی زور۔ پاک بھارت کشیدگی نہیں بڑھنی چاہیے۔ جس وقت اقدامات کیے جا رہے ہوں، معاملہ میڈیا پر نہیں لانا چاہیے۔ پاک بھارت کشیدگی پر امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ، کہا، مختلف سطح پر دونوں حکومتوں سے رابطے میں ہیں۔ پاکستان تحقیقات چاہتا ہے، دونوں ممالک میں بات چیت ہونی چاہیے۔ ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، ایک دوسرے پر حملے رکنے چاہیے۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ، دشمن کو حملے کا جواب ملے گا، وزیر اعظم کی زیر صدارت سیکیورٹی اجلاس میں فیصلہ۔ شرکا کو ڈرون حملوں اور پاکستانی رد عمل سے آگاہ کیا گیا۔ بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈوں کا بھرپور جواب دینے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا، بھارت سے ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہم ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں۔ افواج پاکستان دشمن کے تمام عزائم ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پاکستانی قیادت کا بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم۔ اجلاس میں نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور اعلیٰ عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر منوعن عمل درآمد پر اتفاق۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے سعودی عرب سرگرم، بھارتی جوہریت پر پاکستانی سفارت سرگرمیاں تیز کر دیں۔ سعودی وزیر مملکت آج اہم مشنز کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ کی دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات شیڈیول۔ عادل الجبیر آج پاکستانی ہم منصب سے بھی ملاقات کریں گے۔ تہران کا پاک بھارت تناؤ کے خاتمے کے لیے ثالث مشن، بھارت میں موجود ایرانی وزیر خارجہ کا اسحاق ڈار سے رابطہ، دونوں ہمسایہ ممالک کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی کی نیو دلی میں بھارتی ہم منصب جے شنکر سے ملاقات، پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے کی پیشکش۔ سعودی وزیر خارجہ عادل کا بھی بھارت کا دورہ، پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ آذربائیجان کا پاکستان کی مکمل حمایت اور بھرپور ساتھ دینے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اطالوی وزیر خارجہ انٹونیو تاجانی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسحاق ڈار نے بھارتی جوہریت اور پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی سے آگاہ کیا، کہا، بھارتی اقدامات سے 2 ایٹمی ممالک بڑے تنازع کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اطالوی وزیر خارجہ نے پاکستان میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا۔ ڈرون حملوں کے بعد بھارت کے خلاف کارروائی یقینی ہوگی،
وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، برطانوی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں کہا پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا، کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے، امریکہ کشیدگی میں کمی کی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے، پاکستان نے بھارت سے آنے والے تمام اسرائیلی ساختہ ہیرو ڈرون گرا دیے، ان ڈرون سے پاکستان کی فوجی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ شروعات تو آپ نے کر دی، مگر آگے یہ ایک معاملہ کہاں جاتا ہے یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ ریسٹ ایشورڈ جواب آئے گا، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، آرمڈ فورسز آر ریڈی، آرمڈ فورسز آر کیپیبل، اور وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور آپ کا دفاع مضبوط اور محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے۔ بھارت کی جانب سے طیارے گرانے کے جھوٹے دعوے مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں، ایسی جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، بھارت یقین رکھے جواب آئے گا اور بھرپور آئے گا، شروعات آپ نے کی، معاملہ کہاں تک جائے گا یہ فیصلہ ہم کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ مودی نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کی۔ شازیہ مری نے کہا کہ پاکستانی شاہینوں نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا، قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ ہے۔ بھارت جنوبی ایشیا کے امن کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عرب ٹی وی کو انٹرویو، کہا اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت پاکستان جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے، پاک فضائیہ نے بہادری سے انڈیا کے 5 جنگی جہاز مار گرائے، بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے کیمپوں کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا، ہماری خود مختاری چیلنج کی گئی، جنگ نہیں چاہتے لیکن دفاع کا پورا حق حاصل ہے، عالمی برادری سے بھارتی جارحیت کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بھارت کو خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا، بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کو شہید کر کے بھارت نے ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بھارت نے آبی ذخائر پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی واضح خلاف ورزی کی، پوری قوم پاک فوج کے افسران اور سپاہیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ مختلف شہروں میں ڈرون حملوں کے دوران زخمی شہریوں کے بہترین علاج معالجے کی ہدایت۔ مودی سرکار نے غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ پورا بھارت بھگتنے جا رہا ہے، رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا کہنا ہے، ایک بار پھر کشمیر کی زمین کو خون سے رنگنے کا منصوبہ بنایا گیا، بھارت کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ مودی مائنڈ سیٹ ہے۔ پاکستان ایٹمی قوت صرف اور صرف اللہ پاک نے اس لیے بنایا کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ پوری دنیا کی حفاظت کرے گا، پوری مسلمان دنیا کی حفاظت کرے گا۔ ہمارے سپاہ سالار جناب سید عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اللہ پاک نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، میں سمجھتا ہوں بحیثیت حافظ قرآن ہونے کے آپ پاکستان کے پہلے سپاہ سالار ہیں جس میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ امت کے سپاہ سالار ہونے کا رول پلے کر سکتا ہے۔ خدا را ہندو آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارت غزوۃ ہند کے بارے میں وہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے پوری ہو۔ آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ پوری مسلمان دنیا کو متحد کریں، یہ پوری کی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ بھارت کے بزدلانہ حملوں کے خلاف پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ حافظ عاصم منیر صاحب کے پاکستانیوں کے سینے گولیوں کے لیے فوجیوں سے پہلے حاضر ہیں۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا مردان میں کنونشن سے خطاب، کہا مسلح افواج کے کندھے سے کندھا ملا کر بزدل دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے، یہ اللہ کا احسان ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، چاہتے ہیں غزوہ ہند کا آغاز سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کے ہاتھ سے ہو، آرمی چیف پوری امت مسلمہ کو متحد کریں، دنیا بھر کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں۔ دفاع وطن کے لیے پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ، اسلام آباد میں وکلا کا پاک فوج سے اظہار یکجہتی، لاہور میں کرسچن کمیونٹی کی ریلی، پشاور، سکردو، کوئٹہ، چمن، ڈیرہ بگٹی، ننکانہ صاحب، صاحبال، شکرگڑھ، دسکا، عیسیٰ خیل، سمندری اور شاہپور میں ریلیاں، حیدرآباد، کوٹ ڈیجی، سانگھڑ، تھرپارکر اور چلاس میں بھی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔
मीरपुर माथेलो में हिंदू बरादरी के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे, सिख बरादरी का गाना गाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार। लाहौर की फजाई हदूद के 15 रूट्स ऑपरेशन के लिए बहाल, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने रूट बंदिश का नोटिस मनसूख कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन बहाली के बाद पहली परवाज लाहौर से कराची रवाना कर दी गई। हमारी नस्लें गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की गूंज में बड़ी हुई। अल्लाह ताला के पाक कलाम से ये सीखा कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो फिर पीछे मत हटो। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि हौसला रखना है, यकीन रखना है, ना जुल्म करना है, ना जुल्म सहना है। साबिक क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने भारतीय हमलों को बुज़दिलाना और शर्मनाक करार दे दिया। साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने सोशल मीडिया पर कौमी परचम की तस्वीर पोस्ट करके लिखा, तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा है। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर मकामात पर अब्रे करम ने गर्मी की छुट्टी करा दी। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश, बिजली गायब। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुजरावाला, सरगोदा, लिया, शोरकोट में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, खानपुर, दरिया खान, दीरबाला, बालाकोट, कोट डीजी, कालाम, सैद शरीफ और ओस्ता मोहम्मद में काली घटाएं बरसी। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती बलूचिस्तान में डेरा बुगटी और सिंध के चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की लंदन में पाकिस्तानी रसाई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के मुआशी पेशरफ और सरमायाकारी के इम्कानात के बारे में आगाह किया गया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम को पायदार बनाने के लिए इस्लाहात की राह पर कारबंद है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जायजा इजलास आज होगा। तर्जुमान इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड ने तस्दीक कर दी। पाक भारत कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार, कहा पाकिस्तान और भारत में मसाइल के पुरअमन हल और कशीदगी में कमी की उम्मीद है। IMF तौसीफ फंड सहूलत के जरिए पाकिस्तान के माशी प्रोग्राम की मुआवनत करता है। एक हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में 23 करोड़ डॉलर का इजाफा। मजमूई ज़खायर 15 अरब 48 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 15 करोड़ 25 लाख डॉलर बढ़ गए। मरकजी बैंक के पास 10 अरब 33 करोड़ डॉलर हैं। बैंकों के ज़र मुबादला में 11 करोड़ डॉलर का इजाफा 5 अरब 15 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। पंजाब के तमाम तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान। सूबे के निजी और सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। छुट्टियों के अहकामात तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए हैं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक पंजाब भर में पीर 12 मई से तदरीसी अमल मामूल के मुताबिक शुरू होगा।